فذكر بالقرآن من يخاف قرآن مجید کی اب دو بڑی خوبصورت صورتیں آ رہی ہیں. یہ دونوں صورتیں جو گزری ہیں ان کے بارے میں بھی ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف، ان دونوں صورتوں کی تمام آیات زبر کی تنوین پر ختم ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ. اور یہ جو سورت اب آ رہی ہے سورت مریم، اس میں ایک ردم ہے، اس کا ایک قافیہ ہے، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، ردیہ، سمیہ، اتیہ، شیعہ، سویہ، اشیہ، سبیہ. یعنی یہ ردم چلے گا، پھر زبر کی تنوین آ جائے گی، اور پھر آخر میں پھر یہی ردم جو ہے وہ آ جائے گا. اس کے بعد سورت طٰہٰ آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ آیات آج ہم پڑھیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو. اس میں کیا ہے؟ اس میں الف مکسورہ وزن ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. تو قرآن مجید کا ایک صوتی حسن بھی ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ذوق پیدا کیا ہوا رکھا ہوا ہے میوزک کو اپریشیٹ کرنے کا. کہیں میوزک بج رہا ہو، آپ غیر راضی طور سے یا انگلیاں ہلانی شروع کر دیں گے یا ٹانگیں ہلانی شروع کر دیں گے. وی اپریشیٹ اٹ. اور اس کا زبردستی انکار بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ حقائق کا انکار جو شخص کرتا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ اپنی ہی ویژن کو کھوٹا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ویژن دی ہے، وہ اس سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، انکار نہ کرے اس کو. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے کہ یا اللہ مجھے صحیح جگہ تک پہنچا، صحیح نتیجے تک پہنچا، صحیح میرے فکر کو صحیح ڈائریکشن پر رکھ، یہ دعا کرے. لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے اس کا انکار نہ کرے، یہ بڑی اہم بات. اللہ تعالیٰ نے پھر جو انسٹرومنٹل میوزک ہے اسے منع کر دیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے، تو بانسری کی آواز آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کر لیے. پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ عبداللہ ابھی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اب نہیں آ رہی. پھر آپ نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور آپ نے فرمایا کہ الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی جو ہے وہ کھیتی کو جما دیتا ہے. شکریہ. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میوزک سے ہمیں منع کیا گیا ہے. دوسری طرف ذوق رکھا گیا ہے ہمارے اندر میوزک کو اپریشیٹ کرنے کا. اس ذوق کو بھی ضائع نہ کریں. قرآن مجید کی اچھی تلاوت کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اور اب تو ماشاءاللہ نیٹ سے بڑی ویرائٹی ہے، جہاں ہر قسم کے آپ کو فوش گانے اور ولگر چیزیں بھی نیٹ پہ مل جائیں گی. طرح طرح کی آپ کو ویرائٹی تلاوت کی بھی مل جائے گی. اور اپنے ذوق کے مطابق اگر آپ کا ذرا کلاسیکل شوق ہے، کلاسیکل میوزک کے ساتھ آپ کو دلچسپی ہے، تو دو تین نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں. شیخ مصطفیٰ اسماعیل مصری قاری، آپ ان کو بہت اپریشیٹ کریں گے، وہ کلاسیکل قاری ہیں. پھر سعید انتر، یہ بھی ایک مصری قاری ہیں. پھر شیخ محمود رفت، یہ کلاسیکل پرانے بزرگ قاریوں میں سے ہیں سارے کے سارے. اور ذرا آپ پاپ میوزک کو پسند کرتے ہیں، ذرا جوش و خروش اور دھوم دھڑکا، تو شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی تلاوت جو ہے اس میں آپ کو بڑا سکون ملے گا اور آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے. اور اگر آپ لو میوزک کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو سنجیدہ تلاوت میں شیخ محمود خلیل الحصری رحمہ اللہ تعالی، ان کی تلاوت کو آپ سنیں. اب انہی کے یعنی ایک شاگرد کہہ لیں یا ان کو کاپی کرنے والے آئے ہیں، ایک نوجوان قاری ہادی توری، تو یہ بالکل اسی طرح یہ تلاوت جو ہے کرتے ہیں اور بڑی پاپولر بھی ان کی تلاوت ہو رہی ہے. تو آپ کو اتنا مواد مل جائے گا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جو ہے ان کی تلاوتیں سنتے رہیں تو آپ اس کو محظوظ ہو سکتے ہیں، اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی.
اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، قال، اور عرض کی، ربی انی وہن العظم منی، ربا میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور میں کبھی تجھے پکار کر مایوس نہیں رہا۔ اشارہ کیا کیا کہ مجھے بیٹا دے دے۔ وانی خفت الموالیہ، اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے ڈر ہے، من ورائی، اپنے پیچھے، وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی پہلے دن سے بانجھ ہے، لیکن تو تو کر سکتا ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، تو خاص اپنے خزانہ فضل سے مجھے ایک وارث عطا کر، ایک بیٹا، یرثنی و یرث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، واجعلہ ربی رضیہ، اور بنا دے تو اس کو اے میرے رب ایک پسندیدہ انسان، لونگ بوائے۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نہیں رکھا ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب دعا تو مانگی لیکن ظاہر ہے یہ دنیا اسباب پر قائم ہے، تو انسٹنٹینیس ریئیکشن جو ہے یہ کوئی ایمان کی نفی نہیں ہوتی کہ ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک ھو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں تمہیں بھی تو پہلے پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، جبکہ اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے فرمایا، عرض کی کہ ربا مجھے کوئی نشانی دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن رات تک مسلسل بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ وہ نکل کر آئے اپنے حجرے سے، فاوحی الیہم، وہ لوگوں کو اشارہ کیا انہوں نے، ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام آ گئے، ہم نے کہا کہ یحییٰ کتاب کو یہی تورات کو مضبوطی سے تھام، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے دانائی عطا کی تھی، وحنانا من لدنا وزکا، اور ہماری جانب سے نرم دلی اور خاص پاکیزگی عطا کی تھی، وکانا تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، وبرا بوالدیہ، اور اپنے والدین کے بڑے حقوق شناس، ولم یکن جبارا عصیہ، اور ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں تھے، وسلام علیہ، سلیوٹ ہے انہیں، یوم ولدہ، جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، وہ یوم یموت، اور جس دن وہ اللہ کو پیارے ہوں گے، وہ یوم یبعث حیٰ، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وذکر فی الکتاب مریم، سورۃ آل عمران میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کا اکٹھے ذکر آیا تھا، اور یہ حضرت مریم کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ان کے نام پر ہیں، یہ تو ہے ہی سورۃ مریم، اور عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، خاص واضح طور پر وہاں کہا گیا ہے۔ ایسے ہی بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ابو طالب کا بھی نام عمران تھا، ہوگا اگر ہو بھی صحیح تو وہاں واضح ہے کہ اس قالت امرات عمرانہ، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، یعنی حضرت مریم کے بارے میں، تو وہاں ذکر جو ہے وہ حضرت مریم کے والد ہی کا عمران نام کہہ کر کیا گیا ہے۔ وذکر فی الکتاب مریم، اور کتاب میں سے مریم کا بھی ذکر کرو، اذ انتبطت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ کنارہ کش ہو گئیں اپنے گھر والوں سے اور معتکف ہو گئیں مشرقی کنارے میں ہیکل کے، فاتخذت من دونہم حجابا، تو لٹکا لیا ان کی طرف سے انہیں پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ان کے سامنے پورے ایک آدمی کی حیثیت سے ظاہر ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک،
میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں میرے قریب نہ آنا، ان کنت تقیہ، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لی اہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، اب حضرت مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک پاک باز کنواری عورت، اور اس کو کہا جائے کہ تمہیں بیٹا ہوگا۔ دیکھیے اپنے آپ کو ذرا اس جگہ رکھ کر دیکھیں، پھر مزہ آتا ہے ان آیات کو پڑھنے کا۔ تو انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، جبرائیل نے کہا کہ بی بی اب ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس لیے کہ ہم اس کو ایک نشانی بنائیں انسانوں کے لیے اور اپنی طرف سے ایک رحمت کا نشان۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور گلاں گلاں چھوڑو، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو مریم حاملہ ہو گئیں ان کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو چلی گئی اسی حالت میں ایک دور دراز جگہ پر۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے گیا اس کو درد ذہ، لیبر پین جو تھی اس کو ایک سوکھے کھجور کے درخت کے نیچے لے گئی، اور اب وہ جو فریاد کر رہی ہیں دل ہی دل میں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها، تو جبرائیل نے ان کو ان کے نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَہُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَیْنًا، اور کھا پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب بھی تم کسی انسان کو پاؤ، فَقُولِی، اس سے کہہ دینا، اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ شریعت موسوی میں روزے کی یہ بھی ایک صورت تھی، نفل، کہ 7 چپ کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، تو وہ لوگ رکھتے تھے، عام سی بات تھی، تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لہذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو پھر لائی وہ اس بچے کو اپنی قوم کے پاس گود میں اٹھائے ہوئے۔ بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ اجازت نہیں دی کہ کسی دور دراز علاقے میں رہ لو، جا کے کہو کہ اس کا باپ بچے کا دبئی گیا ہوا ہے یا وہ مر گیا ہے۔ کہا کہ اپنی کمیونٹی میں لے کے جاؤ، جہاں سب لوگ تمہیں جانتے ہوں کہ تم مریم ہو، تم کنواری ہو اور تم نے بچے کو جنم دیا۔ ایسے ہی نہیں کیا تھا انہوں نے کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھلی بھولی بسری داستان ہوتی، تو کہا کہ جاؤ۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، تو بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے قوم کے پاس گئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تو لوگوں نے کہا تم نے بہت بڑی حرکت کر دکھائی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، گود میں اٹھایا ہوا بچہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ قالو، اب اس پر اور برہم ہوئے، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ برہم بھی لفظ نوجوانوں کے لیے مشکل نہ ہو، وہ اور زیادہ بپھرے، غصے میں آئے، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے کہ جو ابھی بالکل گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت،
اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اب اگر ان کے والد ہوتے تو والدین کہتے ہیں نا، جیسے حضرت یحییٰ کے والدین تھے، برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا حق شناس ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علیہ، اور مجھے سلیوٹ ہے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات کے جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے شأن شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ابو ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اسے کہتا ہے وہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے آپس میں، فویل للذین کفروا، تو تباہی ہے کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی پیشی کے وقت، اسمی بہم وابصر، کیا ہی سننے والے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور ڈراؤ انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یقیناً ہم ہی وارث ہیں زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ان کے جو زمین پر بستے ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں سے ذکر کر ابراہیم کا علیہ السلام، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں۔ وہ نظام الدین کا لطیفہ ہے، نظام الدین مرحوم کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈے وڈے پیو کو آندے سن، منہ بھی پر جاندہ سی نا لے کے، اور وہ ہوندے بھی گبرو جوان سن۔ اج کل دے جڑے والد ہیں وہ ڈیڈی کو آندے ہیں، تو ٹھیک ہی کہتے ہیں میں تو ہوندے بھی ڈیڈی جائیے، اور باپ کے سامنے، یہ تو ہمارے اپنے تجربے کی بات ہے، اور میری ہم عمر جو لوگ ہیں ان سب کا تجربہ بھی یہی ہوگا۔ یعنی میرے والد صاحب کو 7-8 سال بیڈ پر رہے، لیکن میں نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا تھا باپ کا احترام، اور یہ ماضی قریب کی بات ہے، 2008 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو باپ پیو ہوتا تھا، بیٹے کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کہتا کہ یہ کی کر رہے ہو تو وہ کی کر رہے ہو، لہذا پتہ نہیں انہوں نے کتنی ان کی مٹھی چاپی کی ہوگی اور کتنی خدمت کی ہوگی، اور جب دیکھا کہ ذرا بڑے اچھے موڈ میں ہیں تو پھر تھوڑی سی یہ بات ہلائی ہوگی، بات کرنی نہیں، گل ہلانا، ابا جان لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جن سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یہ اصل میں کیا بات ہے کہ ہمارا محاورہ ہے نا کہ جی میں وال توپچ سفید نہیں کیتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، تجربے کو کوئی بدل نہیں ہے۔ اب والد جو ہے وہ تجربہ کار ہے، بیٹے نے بے شک پی ایچ ڈی کی ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کیا ہو، تجربہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ ریگن کا جو الیکشن تھا نا، تو وہ ڈیبیٹ ایک ہو رہی تھی، تو مسٹر مونڈیل جو ان کے مخالف تھے، تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ جی مسٹر ریگن جو ہیں بہت عمر رسیدہ ہیں، تو اندیشہ ہے کہ وہ حکومت کا نظام اچھے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے۔ تو ریگن نے، بڑا حاضر جواب تو تھے وہ،
انہوں نے کہا کہ جی میں اس موضوع پر کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا بیکاز مائی اوپوننٹ از ینگ اینڈ انیکسپیرینسڈ. تو تجربے کا کوئی بدل نہیں ہوتا. تو اب وہ بڑی تمہید شمید باندھ کے کہ آپ بزرگ ہیں, آپ نے یہ وال دھوپ میں سفید نہیں کیے, آپ کا بڑا تجربہ ہے, لیکن انی قد جانی من العلم, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے لا ما لم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں آیا, فاتبعنی اہدک صراطا سویا, آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی, ابا جان, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کیجیے, ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یقیناً شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں, فتکون للشیطان ولیا, اور آپ شیطان کے ساتھی نہ قرار پائیں. اب وہ پیو بولا, قال اراغب انت عن آلہتی, کیا تم مجھے میرے معبودوں سے پھیرنے چلے ہو؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, دور ہو جا میری نظروں سے. قال السلام علیکم, ابا جان آپ پر سلامتی ہو, سر جس طرح حکم ہے ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا, انہ کان بی حفیہ, وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ, میں چھوڑتا ہوں آپ کو بھی اور جن کو آپ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وادعو ربی, اور میں اللہ کو پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ, مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ, پھر جب جدا ہو گئے ابراہیم ان سے اور ان چیزوں سے جن کو پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, من دون اللہ, وہبنا لہو اسحاق و یعقوب, تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور نوازا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے, اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, اے نبی کتاب میں سے موسیٰ کا بھی ذکر کر. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا, یقیناً وہ چنے ہوئے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, اور ہم نے آواز دی ان کو طور کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے انہیں شرف ہم کلامی بخشا. واحد ہستی جس سے اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل کے واسطے سے کلام کیا, وہ موسیٰ علیہ السلام. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے ساتھ نبی بنایا. اس کی تفصیل اگلی صورت میں آئے گی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور کتاب میں سے اسماعیل کا بھی ذکر کو. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, وہ وعدے کے پابند. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ بھی ایک رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور دیا کرتا تھا حکم اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ شخص تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور کتاب میں سے ادریس کا بھی ذکر کرو, یقیناً وہ بھی ایک سچے نبی تھے, صدیق نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے انہیں بھی اونچے مقام پر اٹھایا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا ہے, اسی طرح حضرت الیاس کا بھی رفع آسمانی ہوا تھا. اور حدیث کے مطابق, ایک حدیث کے مطابق حضرت خضر جو ہے ان کا بھی رفع آسمانی ہوا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کہ اب ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب بھی زندہ ہے نا, اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتریں گے اور پھر شادی کریں گے باقاعدہ اور حکومت قائم کریں گے, اور ایک نارمل فزیکل ڈیتھ ان کو آئے ہوگی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ان کو بلند مرتبے پر اٹھایا, مقام پر اٹھایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم, یہ ہیں وہ لوگ کہ انعام فرمایا اللہ نے ان پر انبیاء میں سے جو اولاد تھے آدم کے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل, اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور پسند فرمایا, چنا.
اذا تتلی علیہ آیات الرحمن، اور جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات الرحمن، اللہ کی آیات، خروا سجدا و بکیا، تو وہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیروی کی خواہشات نفس کی، فسوف یلقون غیا، سو ان قریب دوچار ہوں گے وہ گمراہی کے انجام سے۔ الا من تاب و آمن وعمل صالحا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، سدا بہار جنتیں جن کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے بغیر دیکھے، غیب میں۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں نہیں سنیں گے کوئی بیہودہ بات سوائے سلام ایک دوسرے کو پیش کیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں صبح و شام وہاں پر رزق ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ہر اس شخص کو جو پرہیزگار ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتے نے کہا کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ہمارا مالک بھی وہی، ہمارے آگے کے جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی، اور جو ہمارے پیچھے ہے اس کا مالک بھی وہی۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کے مابین کا، فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کرنا، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم کوئی اور ہستی بھی جانتے ہو اس جیسی؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا واقعی میں جب مر جاؤں گا تو ضرور نکال لایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا نہیں یاد انسان کو کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، اور اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو جمع کریں گے اور شیطانوں کے بھی۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، اور پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ضرور چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے وہ لوگ جو ان میں سے زیادہ مخالف تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بها صلیہ، پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو ان میں سے جو زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور جہنم پر لایا جائے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ بات رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، بینات واضح آیات، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ بہتر مقام کے لحاظ سے اور کس کی مجلس زیادہ بڑی اور مضبوط ہے۔ یہ شہروں میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، دیہاتوں میں ابھی تک ڈیروں کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، جتنا بڑا کوئی چودھری ہے اتنا ہی بڑا اس کا ڈیرا ہے اور اس میں ہر وقت اتنے ہی زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے گرد مکے کے قریش کے سرداروں کے دریاں بچھی ہوتی تھی، اور ان کے حواری ہر وقت جو ہے وہ ان دریوں پر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ انہی حواریوں میں سے ایک عبداللہ بن ابی معیط تھا، ابو جہل کا حواری، کہ جس نے 2 مرتبہ اس کی خواہش پورا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا اور آپ پر اونٹ کی اجری چڑھائی۔ تو وہی اسی چوپال کا وہ ذکر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، حالانکہ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے امتیں،
ہم احسن اساسا وریا، جو بہتر تھی ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے. کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں مبتلا ہیں، یمدد لہ الرحمن مدا، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب ڈھیل دے رہا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے وہ چیز جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اما العذاب، یعنی عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت، یعنی اس عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو برا ہے حالت کے لحاظ سے اور کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور ترقی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے. نَهْتَدَوْا ہدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. وقالا، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ میں ضرور مال و اولاد سے نوازا جاؤں گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اسے غیب کی اطلاع ہو گئی ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، کوئی عہد لے لیا ہے. کلا، نو وے، سر نکتب ما یقولو، جو بکواسیں کر رہے ہیں ہم اس کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں. ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب. ونرثہ ما یقولو، اور مالک بن جائیں گے ہم ان چیزوں کے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. ویاتینا فردا، اور یہ ہمارے پاس آئیں گے ایز انڈیویجولز، فردن فردن. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا تاکہ وہ ہوں ان کے مددگار. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، وہ عنقریب ان کی عبادت کو ڈینائی کریں گے. ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے مخالف بن جائیں گے. الم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا نہیں دیکھا تم نے یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر جو انہیں اکساتے رہتے ہیں حق کی مخالفت پر. فلا تعجل علیہم، اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ مچا. انما نعدہم عدا، در حقیقت شمار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دنوں کی گنتی. یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے متقیوں کو اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی طرح. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت حاصل کر لی ہوگی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، در حقیقت تم گھڑ لائے ہو ایک سخت بیہودہ بات. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا، ان کی اس بات پر، اس دعوے پر کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ شایان شان ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے رحمان کو کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی نہیں آسمانوں اور زمین میں مگر سب کے سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے. لقد احصاہم وعدہم عدا، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ایک فرد کی حیثیت سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. فإنما یسرناہ بلسانک، اور یقیناً اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو خوشخبری دیں. وتنذر بہ قوما لدا، اور اس قرآن کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو خبردار کریں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں، تبشیر ہے،
انذار ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، قرآن مجید میں سب کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید ہی آپ کا آلائے کار تھا۔ آپ دعوت بھی اس کے ذریعے دیتے تھے، تبلیغ بھی اس کے ذریعے کرتے تھے، خبردار بھی اسی کے ذریعے سے کرتے تھے، اور تزکیہ بھی لوگوں کا اسی کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اور آپ خبردار کریں جھگڑالو ہر دھرم قوم کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم میں سے ان میں سے کسی کا نشان تک دیکھتے ہو؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی کوئی بھنک بھی پاتے ہو؟